کے رشتوں میں سکون پارٹ 10۔ رات کے اس پہر وہ کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ پھر میں نے کہا چاچی آؤ بیٹھو۔ پھر میں نے اسے گلے سے لگایا، وہ بیٹھ گئی اور پھر اس نے کہا کامران بڑی مشکل سے آئی ہوں تمہارے پاس۔ چاچو سو ہی نہیں رہے تھے، ابھی ابھی ان کی آنکھ لگی ہے، مجھے بھی تمہارے ساتھ ملنے کی بے چینی ستا رہی تھی۔ پھر اس نے کہا کامران جو بھی کرنا ہے جلدی کرو، پتہ نہیں تمہارے چاچو کی کب آنکھ کھل جائے، ان کو تو نیند ہی نہیں آتی۔ پر میں نے کہا چاچی ذرا رکو تو، ابھی تو آئی ہو اور ابھی جانے کی بات کر رہی ہو۔ پھر میں نے اس کے غباروں کے ساتھ کھیلنا شروع کیا اور اس کو کہا کہ سب کچھ ہٹا دو، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ پھر میں نے سب کچھ ہٹا دیا۔ پھر میں نے اس کو کہا کہ لالی پاپ کرو۔ اس نے کہا نہیں کامران یہ نہیں، میں نے زندگی میں نہیں کیا، مجھے شرم آتی ہے۔ میں نے کہا کیا چاچو کے ساتھ بھی نہیں کیا؟ اس نے کہا نہیں، وہ تو ہیں ہی سادہ سے انسان، ان کو تو بس ایک ہی اسٹائل آتا ہے۔ پھر میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں۔ پھر ہم تقریباً 15 منٹ تک ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے رہے اور پھر میں نیچے لیٹ گیا۔ پھر وہ میرے اوپر سوار ہو گئی اور تقریباً آدھے گھنٹے تک ہمارا کھیل چلتا رہا۔ پہلے وہ آؤٹ ہوئی، اس کے فوراً بعد ہی میں آؤٹ ہو گیا۔ پھر ہم ایک دوسرے سے الگ ہوئے۔ پھر وہ مجھے کہنے لگی کامران آج جو سکون مجھے تم نے دیا ہے میں اسے زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ پھر وہ بغیر بتائے ہی کمرے سے واپس چلی گئی۔ میں نے کہا کیا ہوا چاچی رکو تو؟ اس نے کہا نہیں آج کے لیے بس بہت ہے، تمہارے چاچو کبھی بھی اٹھ سکتے ہیں اور میں نہیں چاہتی کہ ہمارا رشتہ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے۔ پھر وہ چلی گئی اور میں پھر سکون کی نیند سو گیا۔ صبح میری آنکھ 10 بجے کھلی، مجھے عائشہ اٹھانے آئی۔ کہا کامران آپ ابھی تک سو رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں عائشہ تمہیں تو پتہ ہے نا گھر میں سب 12 بجے ہی اٹھتے ہیں، تو میری بھی رات کو لیٹ آنکھ لگی تھی، اسی لیے میں بھی آج 12 بجے اٹھوں گا، تم ابھی جاؤ۔ اس نے کہا نہیں کامران مجھے تمہارے ساتھ باتیں کرنی ہے۔ میں نے کہا عائشہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم ابھی جاؤ، میں 12 بجے اٹھوں گا۔ پھر وہ منہ بنا کے واپس چلی گئی اور میں پھر دوبارہ سو گیا۔ پھر عائشہ مجھے 12:30 بجے دوبارہ اٹھانے آئی، کہا نیچے تمہیں ناشتے پہ بلا رہے ہیں۔ میں نے کہا اچھا عائشہ تم چلو میں فریش ہو کے آتا ہوں۔ پھر میں نیچے آیا تو چاچی آمنہ اور آصف بھائی سب مل کے ناشتہ کر رہے تھے۔ پھر چاچی نے مجھے کہا کامران کیا ہوا آج آنکھ دیر سے کھلی ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ میں نے کہا ہاں چاچی بس وہ رات کو بہت اچھا خواب دیکھا تھا اسی لیے پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر چاچی نے ہلکا سا مسکرایا، اس نے کہا اچھا چلو بیٹھو ناشتہ کر لو۔ پھر میں نے پوچھا کہ چاچی چاچو کہاں ہیں؟ پھر چاچی نے کہا کہ تمہیں تو پتہ ہے وہ آفس چلے گئے ہیں۔ میں نے کہا اوہ اچھا۔ تو پھر میں نے کہا چاچی آج میں کراچی جانا چاہتا ہوں شام 6 بجے کی ٹرین سے۔ اس نے کہا کامران 1-2 دن رک جاؤ۔ میں نے کہا نہیں چاچی بس گھر میں بھی تھوڑی پریشانی ہے اور جا کے میں نے آصف کے لیے نوکری بھی تو ڈھونڈنی ہے اور آپ کو بھی تو وہاں شفٹ کروانا ہے۔ پھر چاچی نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے کامران تمہیں کچھ ضرورت ہو تو مجھے بتا دو۔ میں نے کہا نہیں چاچی میرے پاس پیسے ہیں۔ پھر میں نے آصف کو کہا آصف چلو ٹرین اسٹیشن چلتے ہیں ٹکٹ بک کرانے، پھر مجھے شام کو ٹرین اسٹیشن چھوڑ آنا۔ اس نے کہا جانے کی کیا ضرورت ہے، ہم موبائل سے بک کرا لیتے ہیں۔ پھر موبائل سے ہم نے کراچی کے لیے ایک ٹکٹ بک کیا جو رات 8 بجے کی تھی۔ پھر میں نے دیکھا آمنہ کا چہرہ بھی اداس ہے۔ پھر میں نے کہا آمنہ تم کیوں اداس ہو؟ اس نے کہا نہیں کامران بھائی میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ پھر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی، چاچی وہیں پہ بیٹھی رہی اور آصف بھی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ چاچی نے کہا کہ کامران جلدی وہاں آصف کا کچھ کرنا تاکہ میں جلد از جلد تم سے مل سکوں۔ یقین کرو جو رات کو تم نے مجھے سکون دیا ہے تمہارے چاچو نے پوری زندگی نہیں دیا، صرف وہ اپنا کام کر کے سو جاتے ہیں، میرے بارے میں نہیں سوچتے تھے۔ میں نے کہا ہاں چاچی میرا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے، میں نے بھی آپ کے ساتھ جو سکون حاصل کیا ہے وہ سکون مجھے زندگی بھر نہیں ملا، آپ فکر نہ کریں، میں کراچی جاتے ہی پہلا کام یہی کروں گا۔ پھر اس نے میرے کپڑے پیک کرنا شروع کیے۔ میں نے کہا چھوڑیں چاچی میں یہ کام خود کر لوں گا۔ پھر چاچی وہ کام میں لگ گئی۔ میں نے دیکھا عائشہ مجھے بلا رہی ہے، پھر میں گیا۔ عائشہ نے کہا کامران اپنے روم میں چلو چھت پہ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا عائشہ بتاؤ تو؟ اس نے کہا یہاں نہیں، تم ذرا اپنے کمرے میں چلو۔ پھر میں اپنے کمرے میں آیا تو پیچھے سے عائشہ بھی آ گئی۔ پھر آتے ہی عائشہ نے مجھے گلے لگا لیا اور کہا کامران تم نے مجھے خدمت کا موقع ہی نہیں دیا، لیکن میں تمہاری خدمت ضرور کروں گی۔ کراچی جا کے مجھے بھول مت جانا، میری کسی اپنے دوست سے شادی کی بات چلانا، میں شادی تو اس سے کروں گی لیکن میں تمہیں بھی خوش رکھوں گی۔ مجھے مردوں کا پتہ ہے کہ وہ کون سے طریقے سے خوش ہوتے ہیں، مجھے اس چیز کا بہت ایکسپیرینس ہے، تم مجھے کبھی بھی موقع دے کے دیکھ لینا۔ میں نے کہا اچھا عائشہ ایسی بات تھی تو پہلے کیوں نہیں بتایا، میں ضرور موقع دیتا۔ خیر اب میں کراچی جا رہا ہوں تو میں تم سے رابطے میں رہوں گا، کوئی اچھا سا دوست ڈھونڈوں گا جو شریف ہو، کل کو ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہو، تمہاری شادی کی بات چلاؤں گا اس سے۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر میں نے اپنے پرس سے 2000 روپے نکالے اور پھر عائشہ کو دے دیے۔ اس نے کہا یہ کیا کامران؟ میں نے کہا رکھ لو عائشہ،
تم نے اتنے دن خدمت کی ہماری، یہ تو تمہارا حق بنتا ہے۔ اس نے کہا نہیں نہیں۔ پھر میں نے زبردستی اس کی جیب میں ڈال دیے، آگے والی جیب میں، آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ پھر وہ واپس چلی گئی، میں بھی نیچے آ گیا۔ پھر میں نیچے آیا تو آمنہ مجھے کہہ رہی تھی، آصف مجھے بھی بھول مت جانا۔ سب گھر والے مجھ سے بہت محبت کرنے لگے تھے سوائے آصف اور چاچو کے۔ پھر میں چاچی کے کمرے میں گیا، چاچی نے میرا بیگ تیار کر لیا تھا۔ پھر میں نے پوچھا چاچی چاچو کب تک آئیں گے؟ جاتے ہوئے میں ان سے مل لیتا۔ اس نے کہا بس آنے ہی والے ہیں۔ اور پھر دروازے پہ بیل بجی، اس نے کہا لو آ گئے تمہارے چاچو۔ پھر میں نے جا کے دروازہ کھولا تو وہ چاچو ہی تھے۔ پھر میں نے ان کو اندر آنے کا کہا اور وہ اندر آئے۔ پھر میں نے کہا چاچو آج مجھے اجازت دیں، میں کراچی جانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا خیریت کامران بیٹا؟ میں نے کہا ہاں چاچو، بس نوکری بھی نہیں لگی اور گھر میں تھوڑی پریشانی بھی تو ہے، اسی لیے آپ کو تو پتہ ہے نا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم کراچی جانا، اپنی اور آصف کی نوکری ڈھونڈنا اور سب گھر والوں کو میرا سلام کہنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ آج میں بہت خوش تھا کیونکہ میں نے چاچو اور آصف سے اپنا بدلہ پورا کر لیا تھا۔ چاچو نے میری امی کے ساتھ اور آصف نے میری بہن کے ساتھ جو کام کیا تھا، میں نے اس کا بدلہ دگنا لیا تھا۔ چاچو کی بیوی کے ساتھ بھی، اس کی بیٹی کے ساتھ بھی، بس اس کی نوکرانی رہتی تھی۔ اس کے لیے بھی کچھ سوچوں گا ضرور کراچی جا کے۔ پھر رات کے 7 بج گئے۔ میں نے کہا آصف بھائی بائک نکالیں اور مجھے ٹرین اسٹیشن چھوڑ کر آئیں۔ پھر آصف نے بائک نکالی۔ پھر آصف نے کہا کہ ٹھیک ہے کامران بھائی، بس یار نوکری نہیں تھی اس لیے میں نے تمہیں گھمایا بھی نہیں، سارا دن گھر پڑا رہتا تھا، ناراض مت ہونا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں نے بھی تو آپ کو کراچی نہیں گھمایا تھا، یہ تو چلتا رہتا ہے۔ اور پھر آصف بھی چلا گیا اور میں جا کے ٹرین میں اپنی سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ میں ٹرین پہ ابھی 5 منٹ بیٹھا ہی تھا اور میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ بالکل میرے پیچھے والی سیٹ پہ ایک بہت ہی خوبصورت عورت اور 2 اس کے ساتھ اس کے بچے تھے۔ وہ بہت ہی خوبصورت عورت تھی جو مجھے گھور کے دیکھ رہی تھی، شاید وہ مجھ سے بات کرنا چاہتی تھی۔ پھر میں نے اس کے چھوٹے بیٹے کو پیار کرنا شروع کر دیا۔ پھر میں نے اس کو کہا کیا نام ہے بیٹے؟ پھر میں نے اس عورت کو کہا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے؟ اس نے کہا جی میرا ہی ہے۔ میں نے کہا بہت پیارا ہے۔ میں نے کہا اس کا ابا کہاں ہے؟ اس نے کہا اس کے ابا کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں نے کہا اچھا، بہت افسوس ہوا۔ پھر اس نے کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ کراچی؟ میں نے کہا ہاں کراچی۔ پھر میں نے پوچھا کہ آپ بھی کراچی رہتی ہیں؟ اس نے کہا نہیں، رہتی تو نہیں ہوں، میں لاہور میں رہتی ہوں، کراچی مجھے کسی نے بلایا ہے، میں وہاں نوکری کروں گی، میرے ریلیٹیو ہیں اور بچے میرے وہی دیکھیں گے۔ اب میں دل میں سوچ رہا تھا کہ لاہور سے لوگ کراچی نوکری کرنے آ رہے ہیں اور میں کراچی سے لاہور آیا تھا۔ خیر میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، نوکری کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، آپ اپنے بچوں کے لیے کر سکتی ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں کیا بتاتا کہ میں نکما ہوں۔ میں نے کہا میں سرکاری ملازم ہوں۔ اس نے کہا اچھا، پھر تو آپ کی بہت اچھی سیلری ہوگی۔ میں نے کہا ہاں بہت اچھی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ آپ لاہور کس لیے آئے تھے؟ میں نے کہا وہ میرے چاچو اور میرے کزن یہیں رہتے ہیں، بس کچھ دنوں کے لیے آیا تھا، اب میں کراچی جا رہا ہوں۔ اس نے کہا اچھا تو آپ پرماننٹ کراچی رہتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا اچھا کراچی میں فرسٹ ٹائم جا رہی ہوں، کیسا ہے کراچی دکھنے میں؟ وہاں کے لوگ کیسے ہیں؟ میں نے کہا دکھنے میں کراچی روشنیوں کا شہر ہے، بہت اچھا ہے اور وہاں کے لوگ میرے ہی جیسے ہیں، مجھ سے اندازہ کر لو۔ اس نے کہا مطلب خوبصورت ہیں؟ میں نے کہا اچھا میں خوبصورت ہوں کیا؟ اس نے پھر مسکرا کے اپنی آنکھیں نیچے کر لی۔ اب میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے گرین سگنل دے رہی ہے۔ میں نے کہا کہ لاہور میں بھی خوبصورتی کم نہیں ہے، لاہور میں بھی بہت خوبصورت ہیں، اب آپ خود ہی کو دیکھ لیں، کسی سے بھی پوچھ سکتی ہیں آپ کتنی پیاری ہیں۔ اس نے کہا کہاں؟ پھر اس نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام تو کامران ہے۔ پھر میں نے کہا کہ آپ کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا میرا نام کرن ہے، میری عمر 25 سال ہے، میرا شوہر انتقال کر گئے ہیں، 2 بچے ہیں، ان کا پیٹ پالنا ہے، اسی لیے میں کام ڈھونڈ رہی تھی، یہاں تو مجھے کوئی کام نہیں ملا۔ میرے ریلیٹیو کراچی میں ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ کراچی آ جاؤ، ہم کوئی اچھی سی جاب لگوا دیں گے۔ اب میں ڈر رہی ہوں کہ کراچی جا کے فرسٹ ٹائم جا رہی ہوں، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ پھر میں نے کہا کرن جی آپ پریشان نہ ہوں، اللہ خیر کرے گا، کراچی اتنا بھی برا شہر نہیں ہے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں بھی بہت اچھے لوگ رہتے ہیں، درد دل رکھنے والے۔ آپ نے اچھا کیا جو کراچی جا رہی ہیں، وہاں پہ کام ایزیلی مل جاتا ہے، وہاں پہ کام کی اپرچونٹی بہت زیادہ ہے بنسبت لاہور کے۔ پھر اس نے کہا کامران اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ سے ایک بات بولوں؟ میں نے کہا جی بولیں۔ اس نے کہا آپ مجھے اپنا نمبر دے دیں، اگر آگے جا کے مجھے کراچی میں کچھ پریشانی ہوئی تو میں آپ سے شیئر کروں گی، آپ وہاں کے رہنے والے ہیں، وہ آپ کا شہر ہے۔ میں نے کہا ہاں بالکل۔ پھر میں نے اسے اپنا نمبر دیا اور اس نے مجھے اپنا نمبر دیا۔ میں نوٹ کر رہا تھا کہ ہمارے برابر والی سیٹ پہ ایک ادھیڑ عمر شخص ہمیں گھور رہا تھا، شاید اس کو پتا تھا کہ ہم آپس میں کچھ نہیں لگتے، شاید وہ بھی اس عورت سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، لیکن میری پرسنالٹی ایسی تھی کہ کوئی بھی عورت مجھ سے اٹریکٹ ہو جاتی تھی۔ میں جوان تھا، سمارٹ تھا اور پڑھا لکھا بھی تھا، ہر کسی کو یہی لگتا تھا کہ میں شاید امیر فیملی سے تعلق رکھتا ہوں۔ پھر راستے میں ٹرین شاید کہیں رکی، کوئی اسٹیشن تھا، مجھے علم نہیں۔ پھر میں نیچے اترا، میں نے اس کو کہا کرن جی آپ کچھ کھائیں گے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر میں نے کہا کچھ کھا لیں، آپ کے ساتھ بچے بھی تو ہیں،
پھر میں نیچے آیا، ایک شاپ پہ گیا، پھر میں نے لیس پاپڑ اور کچھ جوس وغیرہ اور کچھ چاکلیٹ وغیرہ بھی میں نے بچوں کے لیے لے لی۔ کرن جی کے لیے ایک برگر بنوا لیا۔ مجھے خود کو اتنی بھوک نہیں لگی تھی۔ پھر میں اوپر گیا۔ اس نے کہا یہ کیا کامران جی، آپ نے خواہ مخواہ اتنا خرچہ کیا، مجھے صرف چائے پلا دیتے تو وہ بھی کافی تھی۔ میں نے کہا مطلب آپ نے چائے پینی ہے؟ اس نے کہا نہیں ابھی تو بہت ہے۔ پھر میں نیچے آیا، میں نے ایک ڈسپوزیبل کپ میں 1 کپ چائے لی۔ پھر میں اوپر گیا۔ اس نے کہا 1 کپ؟ میں نے اپنے لیے نہیں لی تھی، مجھے اچھی نہیں لگتی۔ اس نے کہا پھر میں بھی نہیں پی رہی۔ پھر میں نیچے آیا، 1 کپ اور لیا۔ پھر ہم دونوں نے مل کے چائے پی۔ یہ سفر اتنا خوبصورت گزر رہا تھا، میں نے اس چیز کا اندازہ بھی نہیں کیا تھا۔ پھر کرن مجھے کہنے لگی کامران یہ سامان کتنے کا لائے ہو؟ پھر اس نے پرس میں سے کچھ پیسے نکالے، مجھے دینے چاہے۔ میں نے کہا نہیں یہ میری طرف سے ہیں، یہ چھوٹے بچے ہیں، اتنے پیارے ہیں، مجھے اچھے لگتے ہیں۔ ویسے یہ شادی شدہ عورت کو پھنسانے کا بہت ہی بہترین طریقہ ہے کہ اس کے بچوں کی تعریف کر دو، ان کو کچھ لے کے دے دو تو عورت خود بخود اٹریکٹ ہو جاتی ہے۔ اور شاید یہ کرن بھی اسی چیز سے متاثر ہو رہی تھی کہ میں اس کے بچوں کو پیار کر رہا تھا اور وہ بچے میرے ساتھ کمفرٹیبل محسوس کر رہے تھے۔ وہ بھی مجھ سے بار بار کھیل رہے تھے، کبھی میری گود میں آ کے بیٹھتے تو کبھی کہاں۔ سفر بہت اچھا گزرا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کرن جی آپ کراچی کون سے علاقے میں جا رہی ہیں؟ اس نے کہا کراچی گلشن اقبال، میرے ریلیٹیو ہیں، میں پہلے ان کے گھر جاؤں گی۔ میں نے کہا کون ہے وہاں؟ اس نے کہا وہ میرے دور کے ماموں ہیں، وہ اکیلے رہتے ہیں۔ میں نے کہا مطلب؟ اس نے کہا کیا کروں کامران جی، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا۔ میں نے کہا وہ بندہ ٹھیک تو ہے؟ پھر اس نے کہا دیکھتے ہیں، قسمت پہ چھوڑا ہے، اللہ مالک ہے، اللہ بہتر کرے گا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے کرن جی، اگر کوئی پریشانی ہو تو آپ کے پاس میرا نمبر ہے، مجھے کال کر دینا، میں آپ کے لیے وہاں رہنے کا بھی اور نوکری کا دونوں کا بندوبست کر دوں گا۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا کامران آپ کہاں رہتے ہیں؟ میں نے کہا تمہیں ابھی نہیں پتہ چلے گا، اتنا سمجھ لو کہ تم سے میں آدھا گھنٹہ دور، بائک کا سفر ہے، اتنا رہتا ہوں، تم جب بھی مجھے کال کرو گی میں آ جاؤں گا۔ اس نے کہا شکریہ کامران، اللہ کرے گا کہ مجھے آپ سے ہیلپ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ شاید وہ عورت مجھے تھوڑی پڑھی لکھی بھی محسوس ہو رہی تھی کیونکہ اس کے بات کرنے کا انداز پڑھوں لکھوں والا تھا۔ میں نے کہا آپ لاہور میں رہتی ہیں؟ اس نے کہا نہیں لاہور میں نہیں، میں گاؤں سے آئی ہوں۔ لاہور میں بھی مجھے ایک آدمی نے بلایا نوکری کے لیے، بس اس نے سمجھ لو دھوکہ دیا ہے، قسمت کی ماری ہوں۔ میں نے کہا کیا ہوا، دھوکہ دیا؟ اس نے کہا کامران جی یہ لمبی سٹوری ہے، پھر کبھی سناؤں گی۔ پھر میں نے کہا کیا ہوا بتاؤ تو، ویسے بھی سفر ابھی لمبا تو ہے، اچھا ہے کہ باتوں میں گزر جائے۔ پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا کیا ہوا کرن جی؟ اس نے کہا بس نہ پوچھیں، یہ والی کہانی تو اچھا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا بس کیا بتاؤں، ایک بھائی ہے، وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے، میرے ماں باپ انتقال کر گئے ہیں۔ جب میرا شوہر زندہ تھا تو میں ملکہ کی طرح زندگی گزار رہی تھی، اس کا جیسے انتقال ہوا تو میں در بدر کی ٹھوکریں کھانے پہ مجبور ہو گئی ہوں۔ ہمارا گھر کرائے کا گھر تھا، میں کرایہ افورڈ نہیں کر پائی تو میں بھائی کے گھر چلی گئی۔ وہاں کچھ دن تو اچھے گزرے، بھائی مجھ سے پوچھتا بھی تھا، بچوں کا دودھ پیمپر سب کچھ دلا کے دیتا تھا، بھائی اچھے تھے۔ لیکن بھابھی کو یہ دیکھ کے ہرگز برداشت نہیں ہوتا تھا، آئے دن بھابھی روز بھائی کو تانے مارتی کہ ہمارے خود کے حالات ایسے ہیں، تم اپنی بیوہ بہن کو اٹھا لے آئے ہو، اور بھائی بھابھی کے روز جھگڑے ہونے لگے۔ پھر میں نے کہا کہ میں ان کا گھر خراب نہیں کروں، پھر میں کہیں اور شفٹ ہو گئی۔ پھر میں چاچو کے گھر گئی، وہاں کچھ دن تو سکون سے گزرے۔ پھر آہستہ آہستہ میرے چاچو کا بڑا بیٹا، اس کی بری نظر تھی مجھ پہ۔ ایک رات وہ میرے کمرے میں زبردستی گھس آیا، میں نے شور مچایا تو سب گھر والے جمع ہو گئے۔ میری چاچی نے الٹا مجھے ہی برا بھلا کہنا شروع کر دیا، کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، ایک تو تم ہمارے گھر رہتی ہو اور دوسرا میرے ہی بیٹے پہ الزام لگا رہی ہو، چلو نکل جاؤ یہاں سے۔ پھر اس نے اپنی بیوی اور بیٹے کو کچھ بھی نہیں کہا۔ میں رات کے اس پہر وہاں سے نکلی اور میں روڈ پہ آ کے کھڑی ہو گئی۔ پھر ایک نوجوان گاڑی سے گزر رہا تھا، اس نے مجھے دیکھا تو اس نے اپنی گاڑی روک دی۔ اس نے مجھے شاید غلط عورت سمجھا، اس نے مجھے کہا کہ کتنے پیسے لوگی؟ میں نے کہا میں ایسی نہیں ہوں۔ اس نے کہا ہاں سبھی ایسا کہتی ہیں، بتاؤ میں تمہیں زیادہ پیسے دوں گا۔ میں نے کہا آپ کو شرم نہیں آتی، میرے ساتھ 2 بچے ہیں، میں آپ کو اس کام والی لگتی ہوں؟ پھر اس نے کہا کہ رات کے اس پہر روڈ پہ کیا کر رہی ہو؟ پھر میں نے اسے اپنی ساری کہانی بتائی۔ اس نے کہا اچھا آج سے تم میری بہن ہو، میری گاڑی میں آ جاؤ، میرے آفس کے اوپر ایک کمرہ خالی پڑا ہوا ہے، تم چاہو تو وہاں رہ سکتی ہو۔ میں کیا کرتی، پھر میں اس کے ساتھ چلی گئی۔ وہ مجھے ایک فیکٹری نما آفس میں لے گیا، مجھے جا کے اس نے اوپر کا کمرہ دکھایا اور کہا کہ یہاں سو جاؤ۔ وہاں ایک چارپائی بچھی ہوئی تھی اور ایک کرسی بھی پڑی ہوئی تھی اور ایک پنکھا بھی لگا ہوا تھا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی، آپ کا بہت شکریہ۔ پھر اس نے کہا بچوں نے کھانا کھایا ہے؟ میں اس کو کیا بتاتی، میں خاموش رہی۔ پھر وہ نوجوان گیا، رات کے اس پہر ہمارے لیے کھانا لایا، پھر ہم نے کھانا کھایا۔ اس نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، میں آج سے تمہارا بڑا بھائی ہوں، تمہیں جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تم وہ مجھ سے لے لینا، اور تمہیں باہر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس نے 10,000 روپے اپنے پاکٹ سے نکالے، وہ بھی مجھے دے دیے اور کہا کہ یہاں رہو، اور اس نے اپنا مجھے نمبر بھی دیا اور کہا کہ جب بھی پیسے ختم ہو جائیں تم مجھے بتا دینا۔ وہ بہت اچھا انسان تھا شروع میں، لیکن آگے جا کے میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا یہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا، اور پھر خاموش ہو گئی۔ پھر میں نے کہا کیا ہوا آگے، کیا ہوا بتاؤ تو وہ مسلسل روتی رہی۔ میں نے کہا کیا ہوا کرن جی،
آپ پریشان نہ ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ وہ آدمی صرف دکھاوے کی حد تک ایسا تھا، اس نے مجھے اتنا گہرا زخم دیا جو شاید میری زندگی بھر نہ بھر پائے۔ دوستو، اس کہانی کی اگلے قسط دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آنے والی قسط آپ کو جلد از جلد مل سکے۔ شکریہ۔